الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. قابل صد احترام میرے مشفق بزرگ مکرم و محترم الحاج والشیخ محمد الصادق ادام اللہ ظلالہ علیہ تبارک اللہ فی حیات. تو میرے کرم فرما کچھ احباب اور عزیز طلباء، ہمارے معزز مہمان کی برکت سے آج طبیعت میں کچھ کیفیت سی پیدا ہو رہی ہے اور ایک انقباض جو چل رہا تھا اس میں بہت حد تک فرق پڑا. ان کے انوار اور برکات محسوس ہو رہے ہیں الحمدللہ. دوران درس میں بھی کچھ اس قسم کی گفتگو آئی، بعض کبار اولیاء اللہ کے تذکرے آئے جو ہمارے اس سلسلے سے وابستہ ہے. سارے سلاسل ہمارے ہی سلاسل. میرے عزیزوں، جتنے سلاسل اس وقت دنیا میں رائج ہیں وہ سب قرآن و حدیث کا لب لباب ہے. جس شخص نے تصوف کو نہیں سمجھا وہ نبوت کو کیا سمجھے، رسالت کو کیا سمجھے؟ اس کو قرآن و حدیث کی گہرائیوں کا پتہ کیسے چل پائے؟ ناممکن ہے کہ وہ اس راستے سے نہ گزرے اور نہ لگے وہ قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں پہنچ جائے، زندگی لگا لے تب بھی ناممکن ہے. باتیں اس قدر دماغ پر آ رہی ہیں کہ شروعات کہاں سے کی جائے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ خیال آ گیا، حالانکہ دل دماغ میں بھی ان کی طرف ذہن نہیں تھا. زندگی بھر پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے اور فلسفہ اور منطق کے حقائق اور دقائق بیان کرتے رہے، علوم عقلیہ نقلیہ میں لگتے رہے. لیکن جب شیخ ابو علی فارمیدی کے پاس پہنچے اور تصوف کا ذوق حاصل کیا تو سمجھ میں آیا کہ میری زندگی کہاں گزری اور کیا کیا. وہاں سے ان کی طبیعت میں مزاج انقلاب پیدا ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے رد فلسفہ پر اور رد منطق پر کتابیں لکھی اور ذوق کدھر گھوما؟ اصلی حقائق کی طرف گھوما. اور جب
دل میں کیفیت پیدا ہوئی اللہ کے عشق اور معرفت کی، تو کیا ظاہر ہوا؟ وہ خزانہ عامرہ ظاہر ہوا کہ دنیا قیامت تک اس سے فیضیاب ہو۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ اس کا نام احیاء علوم الدین ہے۔ احیاء علوم الدین، جس کو احیاء کتاب الاحیاء ہے۔ اتنی زبردست کتاب اللہ نے لکھوائی کہ آج بھی اس کتاب میں وہی تاثیر ہے جو ان کی صحبت میں تاثیر تھی، لیکن دل کی گہرائی سے کوئی۔ اور کیا حالت ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص ان کی مخالفت کرتا تھا، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد ہے، امام غزالی بھی حاضر ہے اور وہ شخص بھی موجود ہے۔ حضرت شکایت کر رہے ہیں، امام غزالی شکایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ حضرت یہ مجھ پر انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی، غصے میں مارا۔ صبح تو وہ شخص اٹھا تو کمر میں شدید ترین تکلیف تھی، اور اس نے توبہ استغفار کی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اعتراضات سے توبہ کی۔ دیکھا کہ امام غزالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہیں، پھر تو کتاب کی مقبولیت پورے عالم میں ظاہر ہو، اور اس کا فائدہ ہر وہ شخص جس کو تھوڑا سا بھی ذوق ہو محسوس کرتا ہے۔ کہاں تک یہ اللہ کا بندہ پہنچا حقائق میں کہ امام وقت مانا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی 5ویں صدی کے مجدد قرار پائے۔ یہ امام راضی بچ گئے، انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان آ ٹپکا، کہا راضی بتا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا، اور دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا۔ 99 100 دلیلیں پیش کرتے رہے، وہ توڑتا چلا گیا۔ انتقال کا وقت قریب ہے اور خطرناک ترین وقت ہے نزا کا۔ وہ اللہ کا ولی جس کے پاس امام راضی ایک بار تشریف لے گئے تھے بیعت ہونے کے لیے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ چلو یہ ذکر حاصل کرو اور تم بیٹھ جاؤ ایک کمرے کے اندر اور یہ پڑھو، ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ جب لگے تھے وہاں سے بھاگ آئے تھے، کچھ دن جب ذکر اللہ کر رہے تھے تو وہاں سے بھاگ آئے اور کیا کہا کہ کچھ دھواں سا نکل رہا ہے، کچھ دھواں سا نکل رہا ہے۔ تو یہ دھواں کیا نکل رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا منطق اور فلسفہ نکل رہا ہے۔ تو ایسے دھواں بن کے نکل جائے گا تو میں تو خالی ہو جاؤں گا، جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ سلام کرتے چلے آئے تھے، وہی بزرگ وضو کر رہے ہیں آج، جبکہ امام راضی کا انتقال ہو رہا ہے۔ خادم لوٹا رکھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ایک لوٹا صرف ہوا، دوسرا صرف ہوا، آپ کی وضو ہی نہیں ہو پا رہی، دماغ ہوتا تو وضو ہو پاتی۔ خادم حیران ہے کہ حضرت یہاں ہے ہی نہیں۔ کہا حضرت کیا قصہ ہے؟ ہاں حضرت ایک دم فرمایا رہے اللہ کے بندے کہتا کیوں نہیں کہ اللہ کو بلا دلیل مانتا، اللہ کو بلا دلیل مانتا، بس یہ کہنا تھا۔ اب وہ خادم حیران کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت کیا فرمایا آپ نے؟ یہ تو ویسے ہی قصہ ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن منبر پر خطاب فرما رہے تھے، اور حضرت ساریہ نہاون میں جہاد میں شریک تھے، اور فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ ساریہ نے پیچھے دیکھا، فاروق اعظم کی آواز تھی، صوت فاروقی تھی، صوت فاروقی تھی جو پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ ہے صوت فاروقی کہاں سے آ رہی ہے؟
بیچ توجہ کی تو لشکر تھا ادھر متوجہ، دیکھ کر فوراً فرار ہو گیا اور اللہ نے حفاظت فرمایا۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور یا ساریہ الجبل کہہ رہے ہیں، اور ساریہ تو نہاون میں ہے ہزاروں کلومیٹر دور۔ جب وہ ساریہ لوٹ گئے حضرت ساریہ، پوچھا بھائی کچھ ہوا تھا؟ کہ ہاں یہ قصہ ہو رہا تھا، میں نے آواز سنی۔ کہا ہم نے بھی آواز سنی حضرت کی۔ یہ کشف تھا، وہی کشف تھا۔ ارے کہتا کیوں نہیں کہ بلا دلیل اللہ کو مانتا، اور یہ کہا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ 100 دلیلیں، 99 دلیلیں، علوم حقائق فنا ہو گئے، اشارات فنا ہو گئے، علوم ختم ہو گئے۔ کیا کام آیا؟ اس اللہ کے ولی کی صحبت، جس کی صحبت سے یہ بھاگ کر آیا تھا علامہ فہامہ، آج وہی کام آیا۔ کون تھے؟ شیخ نجم الدین الکبری رحمۃ اللہ علیہ۔ کون تھے؟ شیخ نجم الدین الکبری رحمۃ اللہ۔ تو اللہ کا ولی، اس راستے میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر آفتاب اور مہتاب گزرے۔ ایک بہت بڑا علامہ، امام وقت کا، شیخ ابو محمد الجوینی امام الحرمین کہلاتے ہیں، حرم شریف کے محدث، درس دے رہے بیٹھے ہوئے۔ ایک جماعت فقراء کی، فقراء سے مراد سائلین نہیں ہے، فقراء سے مراد صوفیہ ہے۔ حضرات صوفے کی گزری، تان کیا، اعتراض کیا کہ یہ جا رہے ہیں دعوتیں کھانے والے، جہاں دیکھو جاتے ہیں دعوتیں کھاتے ہیں۔ صوفیہ نے سن لیا، کسی صوفی نے سن لیا، آواز اعتراض کی کان میں پڑی کہ حضرت نے فرمایا کہ جا رہے ہیں دعوتیں کھاتے ہیں، وہاں وہاں گشت کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں عرض کرو۔ یہ فقراء کا ادب، حضرت بات پوچھنی ہے، اگر آپ فرمائے تو کہوں۔ یہ ادب سکھاتے ہیں فقراء، ادب تو فقراء سکھاتے ہیں، صوفیہ سکھاتے ہیں، خانقاہ والے سکھاتے ہیں، مدرسے والے بہت پیچھے ہیں ادب سکھانے کے معاملے میں۔ کہا فرماؤ، کہو کیا کہنا ہے۔ کہا ایک سوال ہے، کیا فرمان ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو پڑھا رہا ہو اور جنابت کی حالت میں ہو؟ امام الحرمین سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی ٹھہرو یہیں درس موقوف کرتا ہوں، ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ صبح جنابت کی حالت میں اٹھ کے چلایا اور غسل کرنا یاد نہیں رہا مجھ کو۔ یہ تو نے میرا حال بیان کر دیا۔ نبی حقیر گدایان فقر رائی قوم، شاہان بے کمرو خسروان بے کلام۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کی جماعت کو حقیر سمجھتے ہو؟ بے تاج کے بادشاہ جب آئیں گے کھول کے رکھ دیں گے اندر باہر سے۔ ان کی حالت ہے۔ وہ بہت بڑا علامہ فہام امام زمانہ، کون؟ علامہ ابن الجوزی، مشہور علامہ، اعتراض کرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڈھا کو بیٹھا رہتا ہے، ڈڈے کو تسبیح کھٹکھٹاتا رہتا ہے، آ بھائی ذکر کرے، آ بھائی ذکر کرے۔ کیا ہوتا ہے ذکر پڑھنے پڑھانے کی بات کم کرتا ہے یہ۔ ایک ساتھی دوست کہا میاں اعتراض نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتا تو سکوت اختیار کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے۔ المعترض کلامہ کہتے تو ہو، المعترض کلامہ، لیکن سمجھتے تو ہو نہیں المعترض کلامہ۔ اب کہا چلو چل کے دیکھ تو لو، پھر اعتراض کرتے رہی ہو۔ اعتراض کا میدان تو بہت بڑا ہے، اس کی تو کوئی انتہائی نہیں۔ سب سے آسان کام کیا ہے؟ اعتراض۔ خوشامد کی چلے لے کر پہنچے، حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، حضرت علوم بیان فرما رہے تھے، حقائق بیان فرما رہے تھے۔ جو بات آتی تھی اس کے ایسے نکات بیان کرتے تھے کہ علامہ کے دماغ پر بھی ان کا خطر نہیں ہوا تھا، مرور نہیں ہوا تھا۔ عارفین کی علوم تک ظاہری علماء کے علوم کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ وہاں بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی۔
کیفیت میں تھے، حال میں تھے. حضرت عشق الہی کی توجہ ان کی طرف پڑ رہی تھی تو برداشت نہیں ہوا، کپڑے پھاڑنے لگے اور دوڑنے لگے. فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، ہم تو بہت دن سے برداشت کر رہے ہیں، تمہیں ہمارے شیخ کی مجلس بھی برداشت نہیں ہوئی؟ ٹھہرو ٹھہرو، ابھی کیا دکھایا تھا؟ ان کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے بھی دل چاہیے. اگر پوری توجہ ڈال دے تو دل پھٹ نہ جائے، مشکل ہوتا ہے. اس لیے تربیت کراتے ہیں. وہ ہمارے شیخ اکبر کون؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ کے پاس پہنچا تھا. مہمان آ گئے حضرت کے، غربت کا دور، فقر و فاقے کا دور، حضرت کا مہمان کے لیے پورا سباق لے آیا کہ حضرت آپ کے مہمان کے لیے لایا. بہت خوش، بہت ہی خوش ہوئے. بہت بڑا محسن ہے تو، عین موقع پر تو نے میرے مہمان کی خدمت کر دی. وجد میں تھے، حال میں تھے، کیفیت میں تھے. کون؟ حضرت خواجہ باقی باللہ. فانی فی اللہ، باقی باللہ. جب تک کہ فنا فی اللہ نہ ہو، بقا باللہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وجد میں تھے. فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا حضرت اگر آپ دو تو بتاؤ. فرمایا کوشش تو کروں گا، کہہ تو اس لیے رہا ہوں کہ آپ دو گے نہیں تو وعدہ ہے پکا تو اظہار کرو. حضرت سے پکا وعدہ کرا دیا کہ دوں گا. فرمایا حضرت بس درخواست اگر ہے تو یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا بنا لو، مجھے اپنے جیسا. ارے اللہ کے بندے، مال مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا، عزت مانگ لیتا، بادشاہت مانگ لیتا. جب کوئی بزرگ ایسا کہے اور کچھ مانگ لے وہ مل جاتا ہے. کیا؟ ضرور مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں کم اشعث و اکبر لو اقسم علی اللہ لابر. پراگندہ حال اور بال، اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ پاک ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے. بہت سے ایسے. ارے بھائی کچھ اور مانگ لیتا کہ حضرت میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ دیں گے نہیں، اب آپ پہلو طے کر رہے ہیں. کہا اچھا اسی پر اصرار ہے، آؤ کمرے کے اندر. کمرے میں لے گئے اور ایک معانقہ کیا حضرت. معانقہ جو کیا، اللہ اکبر، ایسا فیضان منتقل کیا کہ باہر نکلنے کے بعد شناخت مشکل ہو رہی تھی کہ خواجہ باقی باللہ یہ ہے کہ خواجہ باقی باللہ یہ ہے. اصل کون ہے اور نقل کون ہے، امتیاز ختم ہو گیا. کیا ہوا نتیجہ کہ 3 دن حیات رہا وہ اللہ کا ولی اور اللہ کو پیارا ہو. برداشت نہیں کرتا. یہ علوم حقائق کو برداشت کرنا، روحات الہیہ اور روحانیت کو برداشت کرنا آسان ہے. ہمارا شیخ آج بھی ایسا ہے. زندگی میں ہم نے ایسے شخص کو پایا اور دیکھا کہ اگر وہ توجہ کر دے گھنٹوں تک تمہیں اپنی جگہ سے اٹھنا مشکل پڑ جائے. کہتے کیوں نہیں؟ پوچھیے. اگر میں جھوٹا ہوں تو تمہارے پاس ایک صادق بیٹھا ہوا ہے، پوچھو میرے شیخ کی خدمت میں پہنچے آپ اور جب توجہ کی تو کیا کیفیت ہوئی؟ کیا کیفیت ہوئی؟ آج بھی اولیاء اللہ کے بندے فون پر اگر وہ گفتگو کر لے، صرف فون پر ہی، تو انسان کا دل جاری ہو جائے، پورا بدن کا ذکر اللہ سے مریض ہو جائے. میں اپنے شیخ پر اتنا یقین رکھتا ہوں. اگر صرف فون پر ہی متوجہ دے لے، انسان کا پورا قلب ذاکر بن جائے. اتنی بڑی اللہ نے ان کو قوت روحانی عطا فرمائی. کتنا مراقبہ ہوگا ان کا اور کتنا مجاہدہ ہوگا ان کا اور کیا فیضان ان کا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک اپنے بندوں کو ایسا بھی دیا کرتے ہیں. اسی لیے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں تاکہ تحمل پیدا ہو جائے اور استقلال پیدا ہو جائے اور بات کچھ سمجھ میں آنے لگے. یہ لائن کتنی مقدس ترین لائن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بہت بڑا علامہ فہام، کیا امام زمانہ کون ہے؟ جو 40 سال جس نے علم پر خرچ کیے اور جب اورنگزیب نے کہا چلو گے دریا میں ذرا تفریح کرائیں، کیا حضرت معذرت چاہتا ہوں. کہا شاہ نے علامہ صاحب ڈر رہے ہو؟
چلنے سے ڈر رہے ہو؟ کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ میں بھی تو ساتھ ہوں، مریں گے تو دونوں ہی مریں گے. کہا حضرت بات تو آپ نے دل کی کہی کہ ہاں میں موت سے ڈر رہا ہوں. علامہ آدمی موت سے ڈر رہے ہو آپ؟ کہ جی ہاں، اس لیے ڈر رہا ہوں موت سے کہ اگر آپ مر گئے تو بادشاہ کل ہی پیدا ہو جائے گا، آپ جیسا بادشاہ اس تخت پر کل ہی متمکن ہو جائے گا، جلوہ افروز ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا. اور یہ خادم اگر مر گیا تو قسم خدا کی 40 سال سے پہلے پیدا نہ ہوگا. 40 سال کی محنت ہے میری علوم پر، حقائق اور دقائق پر. یہ 40 سال کے بعد پیدا ہوگا یہ بندہ جو جس کو آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا دور چل رہا ہے. کس کا؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جن کی خدمت ہزاروں سال کے لیے اللہ نے کافی کر دی. ان کا دور چل رہا ہے اور یہ علامہ فہامہ ان پر اعتراض فرما رہا ہے. یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسا کہتا رہتا ہے، اور اپنے علم پر جو علماء کو ناز ہوتا ہے وہ ناز کی کیفیت چل رہی ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی. ہمیں خواب میں زیارت ہوئی. علامہ صاحب ذرا قریب آ جاؤ، اگر قرآن پاک ہو تمہارے پاس کوئی نسخہ قرآن کریم کا تو ساتھ لے آؤ. کہتے ہیں خواب میں ہی قرآن پاک تلاش کر رہا ہوں، لے کے آ رہا ہوں. فرمایا علامہ صاحب ذرا پڑھ کے سنا دو، ہم بھی سن لیں تمہاری تلاوت. اب جب پڑھ کے سنایا تو کہتے ہیں کہ قسم خدا کی ایسی تلاوت نصیب نہیں ہوئی تھی مجھے کبھی بھی. میں تلاوت کر رہا ہوں خواب کے اندر اور دل میرا جاری ہو رہا ہے تلاوت کے ساتھ. تلاوت کیسی تھی؟ صرف زبان پر نہیں تھی بلکہ تلاوت قلبیہ تھی. سنا کبھی؟ ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے، ایک تلاوت لسانیہ ہے اور ایک تلاوت قلبیہ ہے. دل سے تلاوت ہو رہی تھی اور دل پورا بھرا ہوا تھا اللہ کی محبت سے، قرآن پاک کی عظمت سے، اور اللہ کے جلال اور جمال کی تجلیات اور کیفیات آ رہی تھی جا رہی تھی. اور جب میں اٹھا تو میرے سینے پر وہ آیات جاری تھی اور دل پورا دھڑک رہا تھا، اللہ 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 کر رہا تھا. اور کیفیت اتنی فاسٹ ہو گئی کہ میری آنکھ کھل گئی اللہ کے ذکر سے. میں دیکھ رہا حضرت کو، صبح کو اٹھ کے پہنچا حضرت کی خدمت میں. حضرت معافی چاہتا ہوں، بہت اعتراض کیا میں نے آپ پر، مجھے توبہ کرائیے، اپنے سلسلے میں داخل فرمائیے. حضرت نے ہاتھ پکڑا اور اپنے سلسلے میں داخل فرمایا. کیا اس راستے میں وہ حضرات، اس راستے میں وہ حضرات، یہ خواجہ باقی باللہ مطالعے کے اندر مشغول، کتابوں کے اندر مست. ایک اللہ کا ولی خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے تو یہ شعر پڑھتے گزرے. در کنز و ہدایا نہ توادید خدا را، در کنز و ہدایا نہ توادید خدا را، آئینہ دل بھی کہ بے ازی کتاب نیست. کتاب بند کی حضرت نے اور ساتھ ہو گئی. کہاں گئے؟ ساتھ ہو گئے. اور پھر ایسے منسلک ہوئے کہ شیخ بنے کس کے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ کنگی کا کشف کتنا بڑا ہوا تھا. وہاں ہوتے ہوئے کابل میں حضرت خواجہ کنگی نے فرمایا میاں عبد الباقی ہندوستان جاؤ اور وہاں ایک باز کا ظہور ہونے والا ہے، جلدی سے اسے اپنے دامن میں لے لو. باز کا ظہور ہونے والا ہے. آپ ہندوستان میں دورہ کرنے لگے لیکن اس باز کو نہ پایا. سرہند بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، آخر دلی میں آ کے مقیم ہو گئے اور ذکر و فکر میں مراقبات میں لگ گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے.
مولانا ہاشم کشمیری نے کہا حضرت کے دوست ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلو ذرا ملاقات تو کر لیں۔ ابھی ملاقات بعد میں کریں گے، حج سے فارغ ہو۔ فرمایا حج بھی کر لینا، ملاقات کرتے گزر جاؤ۔ خوشامد کی کشمیری نے، علامہ مولانا کشمیری نے خوشامد کی، لے گئے۔ اب حضرت کی نظر جب ان پر پڑی تو دل نے گواہی دی کہ واللہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی جب نظر پڑی ان کے اوپر، کیا مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذیشان۔ جان لیا کہ یہ وہی اللہ والا جس کے لیے مجھے میرے شیخ نے ہندوستان بھیجا تھا۔ بہت اکرام کیا، بہت اعزاز کیا، اور اتنا اکرام اور اعزاز کیا کہ حد کر دی اور کھینچ لیا۔ وہ تو مرید نہیں تھے بلکہ مراد تھے، لاکھوں میں ایک تھے۔ اتنی توجہ ڈالی، حضرت سے بیعت ہونے کی درخواست کر دی، اور وہی قیام پذیر ہو گئے اور حج کو بھول گئے۔ حج کو بھول گئے آپ، اور کیا ان کا حج وہی ہو گیا، ان کا حج۔ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید معشوق دری جا بیائید بیائید۔ جا رہے تھے کچھ حج کرنے، کہاں جا رہے ہو؟ معشوق تو یہیں بیٹھا، یہیں طواف کرنا۔ حج بھول گئے، اور چند دن گزرے تھے کہ آپ ولایت کبریٰ پر، ولایت عظمیٰ پر فائز ہو گئے، اور آپ کے سر پر امامہ شریف باندھ دیا، خلافت کا تاج باندھ دیا۔ دیکھ رہے ہو تاج بندھا ہو، یہاں تاج باندھ دیا خلافت کا۔ جو لوگ خانقاہ میں پہلے سے رہتے چلے آئے تھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ہم تو یہاں وقت لگا رہے ہیں عرصے سے، اور یہ اللہ کا بندہ آیا اور سب کچھ حاصل کر لیا۔ فرمایا میاں یاد رکھو، شیخ احمد وہ آفتاب و مہتاب ہے کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی نورانیت میں گم ہیں، اور اب تمام سلسلہ انہی سے وابستہ ہے۔ جس کو کچھ چاہیے تو انہی کا دامن پکڑے اور انہی سے حاصل کرے، اعتراض چھوڑے اور عقیدت کو اختیار کرے۔ اتنا بڑا بزرگ اللہ پاک نے ان کے حصے میں دیا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی برکت تھی، اللہ کی برکت، راہ عشق کی برکت، راہ عشق کی برکت۔ ہمارے تمام اکابر دیوبند، اسلاف دیوبند اس سلسلے سے وابستہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں پڑھا رہے تھے، حلقہ لگا ہوا تھا بہت بڑا۔ آپ کا حلقہ درس اتنا بڑا ہوا تھا کہ عربوں کے حلقے آپ کے حلقے کے حساب میں پھیکے پڑ گئے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے پاس چلے آؤ، کچھ وقت یہاں بھی لگاؤ ہمارے پاس، بس خط پڑھنا تھا۔ خانقاہ رشیدیہ قدوسیہ میں پہنچے، وہ ان کے بھائی، آپ نے حلہ تیار کر رکھا تھا، ایک چلہ لگایا، ایسا ایک چلہ لگایا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے بھائی نے کہ ان کے سلسلے میں آج لاکھوں نہیں کروڑوں افراد داخل ہیں۔ وہ چلہ تھا، یہاں پہنچے اور فکر میں لگے، اور ایسے لگے اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے کہ بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا وجود غائب ہو گیا ہے، اور کس کا وجود ہے؟ حضرت رشید احمد گنگوئی کا وجود ہے۔ اپنا وجود اس شیخ میں فنا کر دیا، فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کیا۔ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بیرمز معرفت، خاک سمجھو گے تو ان رموز کو سمجھ لو گے بھائی۔ آپ کوشش کرے تو انسان کچھ نہ کچھ
حاصل بھی ہو، پرانا حاصل ہو، تھوڑا سا تو حاصل ہو، کچھ تو حاصل ہو اس کو. خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رمز معرفت، جو ہر دم شاہد بازار کی باتیں کریں. یہاں آئے اور چلا لگایا اور حضرت نے علوم اور معارف سے بھری ہوئی توجہات مبذول کی تو اس مقام پر پہنچایا. عرض کیا حضرت آپ نے مجھے بہت سے سلسلوں کی باتیں بتا دی، سلسلے عالیہ نقشبندیہ کی کچھ بتا دیتے. فرمایا کہ میں نے تجھ کو اس جگہ تک پہنچا دیا ہے جہاں کسی سلسلے میں اور کچھ باقی نہیں رہا. ذات بحت کا مراقبہ تھا، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ذات بحت کا مراقبہ تھا. خالص حق تعالیٰ کی ذات بحت کا، ذات بحت یعنی خالص حق تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا مراقبہ. یہ تعلیم دی حضرت اور کس کمال پر پہنچایا. حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی مراقب تھے خواجہ بختیار کاکی قدس سرہ کے مزار پر، اور وہاں سے یہ محسوس ہوا کہ گنگو جاؤ تمہارا فیض گنگوں میں ہے. حضرت شاہ ابو سعید صاحب کا دور تھا، یہاں پہنچے، یہاں معلومات کی تو کسی نے بتایا کہ بڈھا سا رہتا ہے، مقامی لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا تھوڑا سا، کہا بھائی بڈھا ہو جوان ہو، ملاقات تو کرنی ہے مجھے. خانقاہ میں کون ہے؟ دیکھا تو حضرت شاہ ابو سعید صاحب تھے. ملاقات ہوئی، مسئلہ وحدت الوجود میں اٹکے ہوئے تھے. توجہ کی حضرت نے، توجہ کی تو وہ کیفیت طاری ہو گئی اور زبردست کیفیت تھی. اس استغراقی کیفیت میں کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ کہہ رہے. حضرت جا رہے تھے استنجا کرنے، یہ آپ کو کشف ہوا، آپ نے زور سے کنڈا کھڑکھڑایا، محب اللہ چیمی گوئی محب اللہ، گفت اللہ گفت اللہ گفت اللہ. انا کا کیا کام؟ جب تم اللہ میں فنا ہو چکے ہو تو انا کا کیا کام؟ منصور نے انا کہا